السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 16 اور یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے۔ آج ہمارا پہلا پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہودی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیت حق پر ہے، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت حق پر ہے، اور عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کو فالو کیا، جن چیزوں کو اپنایا اور جن باتوں کی تاکید اپنی اولاد کو کی، انہی چیزوں کو یہ لوگ فالو کریں۔ لیکن یہ ان چیزوں کو فالو کرنے کے بجائے یہ اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے۔ کمال کی بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی تمام باتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے اسکرین پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو، ہے نا؟ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے گا؟ وہی ہٹے گا جو اپنے آپ کو بے وقوفی میں مبتلا کر لے، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو۔ سر تسلیم خم کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کے آگے سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ اردو ہے تو اس کا عام زبان میں ترجمہ کیا جائے گا کہ اپنی تمام خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے جھک جانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہی یہ ہیں کہ اسلام کے دو معنی ہیں، ایک تو سلامتی کے، دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ اسی لیے جب ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کتنے ساری آزمائشیں آئیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، جنگل میں اپنی اولاد کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو، ہے نا، اور آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے۔ چلیے اچھا، آگے کی آیتوں کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہودی جو تھے نا، بعض یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ یہودی بن کر رہیں، یہودی بن کر دین کو گزاریں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہودیوں کی اس بات کا جواب دیا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، ہے نا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی۔ کس بات کی؟ کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اسلام پر رہنا ہے، ٹھیک؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے
تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ تو یہودی جو یہ بات کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا؟ جو یہودی یہ بات کہتے تھے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، تو ایک جواب تو وہ ہو گیا کہ خود یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی اور یہ آسمانی کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا تم موجود تھے؟ کیا اس وقت تم سن رہے تھے؟ ہے نا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہے نا، یعقوب تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، یہ کہا تھا، اور ان کی اولاد نے یہ کہا تھا، اور تم یہ کہتے ہو تم اس وقت موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کو ختم فرمایا کہ یہ بے بنیاد باتیں یہودیوں کی۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ وہ پچھلی قومیں تھی، گزر گئی، اب تم اپنا دیکھو، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارا ہے، وہ گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ پچھلی قومیں جو گزر گئیں تو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، بلکہ تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے اپنی فکر کرو اور اسلام کو قبول کر لو۔ چلو وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے آپ کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے، کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو تمہارے بھی بڑے ہیں، ہے نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام، ٹھیک ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو غلط نہیں ہو سکتے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مان لو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہودیوں تم تو شرک کرتے ہو، عیسائیوں تم بھی شرک کرتے ہو، شرک اور کفر کی دلدل میں تم لوگ پھنسے ہوئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، تو چلو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مان لو، ہم تو انہی کے دین کو مانتے ہیں، ہے نا۔ آگے دیکھیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، یعنی قرآن مجید پر بھی ہم ایمان لے کر آئے، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا۔ ہم تو تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، یہ تو تم ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی ہو تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم تو تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں،
اور ان کی اولاد پر جو اتارا گیا ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ہے نا، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری گئیں، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا کیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں، جن کے نام نہیں پتہ، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو تم و نالائقوں جو ایمان لے کر نہیں آتے، ہے نا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع اور فرما بردار ہیں، ہم اسی ایک خدا کے اطاعت کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جیسے مسلمانوں کا ایمان ہے اسی طرح سے یہ جو کفار، مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی، اگر یہ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں کہ بھئی سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو ہم مانتے ہیں، تو یہ بھی ہدایت لے آئیں گے، تو یہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ یہ اگر بات کو نہ مانے، جیسے کہ بعض یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے بات کو نہیں مانا، تو یہ دشمنی میں پڑ گئے۔ دشمنی، ورنہ حق تو ان کو بھی پتہ ہے، سچ ان کو بھی پتہ ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے، جیسے ہمارے علاقوں میں بھی ہوتا ہے ایسا کہ برادری واس کی بنیاد پر دیکھیں مسجدوں میں کتنا گیم چلتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہماری ہی برادری کا ہوگا، کوئی دوسری برادری کا امام ہے تو ہم اس کو، کوئی دوسری برادری کے عالم ہے تو دوسری ایک برادری کے لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ آج حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، برادری باز پر لڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب جانتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن کیا ہے، برادری کی جو محبت دلوں میں گھسی ہوئی ہے تو کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہودیت، عیسائیت کو سمجھ لو آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا جی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اچھا اب یہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں تو دشمنی نکالیں گے، تو اللہ فرماتا ہے اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نپٹ لے گا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ نپٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہم پر تو اچھا، اور اللہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے نا۔ اصل میں عیسائیوں کے ہاں ایک رسم ہے جس کو بیپٹزم کہا جاتا ہے، اور ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عیسائی ہو یا کوئی عیسائی بنے، ہے نا، تو اس کو ایک خاص غسل دیا جاتا ہے، خاص طرح سے اس کو نہلایا جاتا ہے، جس میں ایک کلر بھی ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اس طرح سے غسل دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گنہگار پیدا ہوتا ہے ان کے نزدیک، تو اس سے اس کے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اور اسی طرح سے کہ یہ غسل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، وہ غسل اسی پرپس سے دیا جاتا ہے، اور ان کی ایک رسم ہے جس سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے نا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا حقدار جب تک وہ نہیں ہوگا، ہے نا، جب تک کہ وہ اس طرح سے غسل نہ لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پر تو کہہ دو اے ایمان والوں کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، وَلَنَا، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور ہمارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، ہم تم سے کچھ کہیں گے نہیں، ہے نا، ہم جو کر رہے ہیں تم ہم سے کچھ مت کہو، کیونکہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے، یعنی اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں بس۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، بھلا کہ تم یہ کہتے ہو
کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی، ہے نا، کیونکہ یہ یہی یہودی کہتے تھے وہ ہمارے دین کو فالو، عیسائی کہتے تھے وہ ہمارے دین کو فالو کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم یہ جو بات کہتے ہو، قل اانتم اعلم ام اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بے شک اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ہے نا۔ چلیے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ در حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ سچائی کیا ہے، لیکن کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ خالص توحید کی دعوت دیتے تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ چیز کامن تھی بالکل۔ جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب میں ایک بات یہ کامن تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی۔ اور یہ سب یہودی اور عیسائی جانتے تھے، لیکن وہی دشمنی، بغض، اناد، جلن، حسد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شہادت کو چھپا لے، ہے نا، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی جتنی بھی یہودیوں کے پاس تھی آسمانی کتاب، عیسائیوں کے پاس تھی آسمانی کتاب، لیکن سچ بات کو بھی وہ لوگ چھپاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، اسی لیے اپنی فکر کرو، پہلے کیا ہوا، پہلے کیا تھا بھول جاؤ، اپنی فکر کرو اب۔ تو یہ ہمارا ایک پارہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چلیے اب ہم لوگ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر لیتے ہیں، اسکرین پر آپ لوگ دیکھیے۔ ومن اور کون، یرغب پھرے، ہم ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، اللہ سوائے اس شخص کے، من سفیہ نفسہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق کے، طَفَيْنَاهُ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین نیک لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، ان کا آخرت میں نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ اذ یاد کرو وہ وقت، قال جب کہا، لہو ان سے، ربہ ان کے پروردگار نے، اسلم کہ سر کو جھکا دو، قال انہوں نے کہا، اسلمت میں نے جھکا دیا ہے سر کو اللہ کے ہر حکم کے آگے، لرب العالمین رب العالمین کے آگے، ٹھیک ہے۔ ووصا اور وصیت کی، بہا اسی بات کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی، یا بنیا اے میرے بچوں، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، دین اسلام کو، فلا تو نہیں، تموتن تمہاری موت آئے، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو، ام کنتم کیا تم سب کے سب، شہداء موجود تھے، اذ اس وقت، حضر جب آئی، یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ اس وقت، قال انہوں نے کہا، لبنیہ اپنے بچوں سے، ما تعبدون کس چیز کی عبادت، کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد تم، قالو ان سب نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، یعنی ایک اللہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور آپ کے باپ دادا، حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسماعیل و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحدہ جو کہ ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں، تِلْکَ وہ، امتن ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما وہ ہے، کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما وہ ہے جو تم نے کمایا، کسب تم، وَلَا تُسَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا اس چیز کا، کانوا یعملون جو وہ لوگ کرتے تھے، وَقَالُوا اور
یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کونو تم ہو جاؤ یہودی ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی تہتدو تو تم ہدایت پالو گے۔ قل آپ فرما دیجئے بلکہ ملت ابراہیم آپ فرما دیجئے کہ نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حنیفہ جو ٹھیک ٹھیک اور سیدھی راہ پر تھے۔ وما کان من المشرکین وما کان اور وہ نہیں تھے من المشرکین مشرکین میں سے۔ قولو تم سب کے سب کہہ دو آمنا یعنی تمام مسلمان کہہ دو آمنا ہم ایمان لے کر آئے باللہ اللہ پر، وما انزل اور اس چیز پر جو نازل کی گئی الینا ہمارے اوپر ہے نا، وما انزل اور وہ جو نازل کیا گیا الی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب یعنی ان پیغمبروں پر، والاسباط اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی اولاد پر، وما اوتیا ہے نا اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو کچھ دیا گیا نبیوں پر، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرقو ہم کوئی فرق نہیں کرتے بین احد منہم ان تمام پیغمبروں کے درمیان میں، ونحن لہو اور ہم لہو مسلمون اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، فإن تو اگر آمنو یہ سب کے سب ایمان لے کر آ جائیں بمثلی اسی طرح آمنتم جس طرح سے تم ایمان لے کر آئے ہو، فقد اہتدوا تو یہ ہدایت پانے والے ہوں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ روگردانی کر لیں نافرمانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ تو بے شک یہ سب کے سب فی شقاق دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ تعالیٰ فَسَيَكْفِيكَ نپٹ لے گا ہم ان سب سے اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہوا وہ یعنی اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اے مسلمانوں کہہ دو صبغۃ اللہ ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ومن احسن اور کون ہے احسن جو بہترین رنگ من اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ چڑھائے، ومن احسن اور من اللہ اور اللہ کے بہترین اور کون ہے احسن جو بہترین چڑھائے من اللہ کے صبغہ اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ اور ہم تو لہو اللہ ہی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ اللہ ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اللہ ہی کی مخلصون عبادت کرنے والے ہیں اور ہم اللہ ہی کی عبادت خالص کرتے ہیں۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل کے بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی کانو سب کے سب تھے ہودن او نصارا یہودی یا عیسائی، قل آپ فرما دیجئے انتم کیا تم سب کے سب اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اظلم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن جس نے چھپایا شہادتاً گواہی کو عندہ جو اس کے پاس تھی من اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ بغافل غافل نہیں ہے عما تعملون ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو، تلکا وہ امتن ایک امت تھی قد خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ما کسبت وہی تھا جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ما وہ ہے کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسلون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عما ان تمام چیزوں کا کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ایک پارہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔